حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی ایسی تدبیر بتلا دیجئے میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آئے۔ اب سوچیں ذرا کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص ہوتا اور کوئی یہ سوال کرتا کہ میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں گناہ بھی کرتا رہوں مجھ پر عذاب نہ آئے تو ہم اسے دھتکار دیتے، لیکن اللہ والے ان کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور فرمایا کہ میں تجھے چند تدابیر بتلاتا ہوں، تو ان تدابیر پر عمل کر لے، اس کے بعد تو اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا، تجھ پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا حضرت ضرور بتلا دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تو ایسا کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے رزق دیا ہوا ہے، اللہ کے رزق میں سے تو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ جب قیامت کے دن باری تعالیٰ تجھ سے پوچھیں کہ تو نے میری نافرمانی کیوں کی، فرما برداری کیوں نہیں کی، تو آگے سے کہہ دینا کہ یا اللہ نہ میں تیرا رزق کھاتا تھا نہ میں تیری فرما برداری کرتا تھا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت یہ تو ناممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رزق چھوڑ دوں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی اور تدبیر بتلائیں۔ تو حضرت نے کہا کہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، تو روز اللہ کی زمین پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، آسمان کے چھت کے تلے روز ہے تو ایسا کر زمین آسمان کے اس خلا سے نکل جا، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ سے پوچھیں کہ تو نے میری فرما برداری کیوں نہیں کی، تو آگے سے کہہ دینا کہ اللہ نہ تیری زمین پر چلا کرتا تھا نہ تیری فرما برداری کیا کرتا تھا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضرت یہ تو ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تو ایسا کر، تو گناہ کرتا رہے، جب موت کے وقت موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس وقت اسے کہہ دینا کہ بھائی تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ جب فرشتہ تجھے مہلت دے دے گا تو اس وقت تو گناہوں سے معافی مانگ لینا۔ اب ادھر تو نے اللہ سے معافی مانگی ہوگی، توبہ کے فوراً بعد تیری موت آ جائے گی، تو لہذا اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر چکے ہوں گے، تجھ پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فرشتے سے مہلت مانگوں اور مجھے اس مرحلے میں مہلت مل جائے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں تجھے اگلی تدبیر بتلاتا ہوں، اس تدبیر پر تو عمل کر لے، پھر تو اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا، تجھ پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو حضرت نے کہا جب تجھے قبر کے اندر لوگ داخل کر دیں، پھر قبر میں منکر نکیر تو اس سے سوال کرنے کے لیے آئیں، تو اس وقت تو ان سے کہہ دینا کہ بھائی بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے، تمہیں میں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، تم اندر نہ آؤ۔ اب ظاہر ہے فرشتے قبر کے اندر نہیں آئیں گے اور تجھے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ناممکن سی بات ہے کہ میں فرشتوں سے اس موقع پر یوں کہوں کہ آپ اندر نہ آؤ اور وہ قبر کے اندر نہ آئیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے کہا پھر ایک اور تدبیر ہے کہ جب قیامت کے دن تجھے جہنم میں ڈالا جانے لگے تو اس وقت ضد کر جانا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ جب تو جہنم میں نہیں جائے گا تو تجھے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دے اور فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں اور میں وہاں پر ضد کر لوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہاں تو ضد نہیں چلے گی۔ تو حضرت نے فرمایا پھر اپنی عقل سے سوچ، کھاتا بھی اللہ کا ہے، پیتا بھی اللہ کا ہے، چلتا بھی اللہ کی زمین پر ہے، موت کے فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے، ان سے مہلت بھی نہیں مانگ سکتا
قبر کے اندر فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے، ان کو بھی روک نہیں سکتا۔ جہنم کے اندر جب تجھے ڈالا جانے لگے اس وقت بھی ضد نہیں کر سکتا، پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو گناہ بھی کرے اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے؟ میرے بھائی، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ باری تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔